صفحہ نمبر 30 آیت نمبر 208 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو اسلام میں مکمل انداز سے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ آپ لوگوں کے لیے واضح دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، اگر آپ لوگوں نے پھر بھی لغزش کی اس کے بعد کہ واضح دلائل آ چکے ہیں تمہارے ہاں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر جان لو کہ اللہ واقعی غالب اور حکمت والے ہیں۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ، یہ لوگ اس کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے بادلوں کے سایوں میں آئیں، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور تمام امور کا فیصلہ کر پائیں، سب کچھ ختم کر دیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کے ہاں تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آیَةٍ بَیِّنَةٍ، بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ہم نے ان کے ہاں کتنی واضح نشانیاں لائی تھی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو اللہ کی نعمت کے آنے کے بعد اس نعمت کو تبدیل کر دے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تبارک و تعالی سخت پکڑ والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ یہودیوں کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا، کچھ یہودی مسلمان ہو گئے تو انہوں نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم اگر آسمانی کتاب ہے تو تورات بھی آسمانی کتاب ہے، آپ اگر اجازت دیں تو ہم تہجد کو نماز میں تورات کی تلاوت کریں گے۔ اسی طرح اگر جمعہ اسلام میں مبارکہ ہے تو ہفتے کا دن تورات کے علوم کے مطابق مبارکہ ہے تو ہم ہفتے کی تعظیم کریں۔ اور ہمارے باپ دادا کی عادت تھی کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اگر ہمیں اجازت ہو تو ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے۔ یہ کچھ باتوں میں ہمیں گنجائش دی جائے، تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، ہر حکم اسلام کے مطابق ماننا پڑے گا۔ تورات پر حق کتاب تھی لیکن منسوخ ہو چکی ہے، ہفتے کی تعظیم کا سلسلہ اپنے دور میں تھا لیکن اب وہ حکم منسوخ ہے، اور اس دین میں اونٹ کا گوشت حلال ہے، یہ کھاؤ۔ تو ان احکامات کی تبدیلی کی درخواست پہ یہ حکم جاری ہوا کہ اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ آج بھی دین اسلام کے ہر حکم کا خیال رکھنا پڑے گا۔
صرف نماز روزہ اور حج زکوٰۃ کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جہاں جہاں فرضی احکامات ہیں وہاں منہیات بھی ہیں۔ جھوٹ، غیبت، حرام، ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہر معاملے میں اسلامی حکم کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کے ہر حکم کی مخالفت کیا کرو۔ ایک روایت میں کہ یہودی جنازے کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے تھے تو حضور نے فرمایا تم بیٹھ جایا کرو، ان کی مخالفت میرا دین ہے۔ یہودیوں کی عادات کی مخالفت کرو۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دین میں مکمل طور پہ داخل نہ ہونا یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے اور وہ واضح دشمن ہے۔ واضح دین آنے کے بعد پھر بھی اگر کوئی مکمل دین پہ عمل نہ کرے تو یہ واضح جرم ہے۔ اور یہ بات جان لو کہ اللہ عزیز ہے۔ عزیز کس کو کہتے ہیں؟ غالب، سب پہ غالب، پوری قوت والا۔ اللہ کی قوت کے سامنے مخلوق کی قوت صفر ہے۔ صفر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے خالی۔ یہ گول دائرہ خالی ہوتا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے صفر کو صفر کہتے ہیں۔ اللہ کی قوت کے سامنے مخلوق کی قوت کچھ بھی نہیں ہے، چاہے جتنی بھی قوت ہو۔ یہ عرصہ دراز پہلے جو سونامی طوفان آیا تھا، اسلامی مورخین نے لکھا ہے کہ اس میں جو سیلاب اور زلزلے کی قوت تھی وہ 10,000 ایٹم بموں سے بھی بڑھ کے ریکارڈ کی گئی تھی۔ 10,000 ایٹم بموں سے زیادہ قوت اس میں استعمال ہوئی تھی۔ 2 لاکھ افراد 3 دن کے اندر ہلاک ہو گئے تھے۔ تو اللہ قوت بھی آج ہے، غالب ہے۔ اللہ غالب ہے۔ یہ دینی کتابوں کی تاریخ میں چین کے متعلق پہلے بھی منقول ہے۔ یہاں ایک سارس وائرس آیا تھا جس سے بخار کی شکایت مسلسل ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں بھی یہ ہوا تھا کہ لوگوں کے آمد و رفت کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، آپس میں ملنے نہیں دیتے تھے۔ پہلے بھی ان پہ اس قسم کے عذاب وارد ہوئے ہیں۔ یہ چین اور روس کے اکثر علاقوں کے لوگ دہریہ مذہب کے قائل ہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ کوئی نہیں، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے۔ اتنا بڑا نظام کیسے خود چل سکتا ہے؟ اس لیے کوئی ظلم کرے، کوئی زیادتی کرے مخلوق پہ، جانوروں پہ، حیوانات پہ، یہ کوئی جرم نہیں۔ ایسے کہاں؟ اسلام میں یہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ نظام بنایا اللہ نے ہے اور دعویٰ یہ ہو کہ یہ خود بخود ہے، اس پہ تصرف اللہ کا ہے۔ مخلوق کو اگر تصرف کے اسباب حاصل ہیں لیکن نتیجہ اور حکم اللہ کا ہوگا۔ وہ عربی کتابوں کی حکایات میں ہے کہ ایک دن وہ ایک راستے میں چیونٹی
نے پاؤں وہ لمبے کر کے راستے میں لیٹ گئی۔ کسی نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ چیونٹی کہنے لگی ہاتھی آ رہا ہے، اس کا راستہ روک رہی ہوں۔ ہاتھی نے یہاں سے گزرنے کو کہا ہے، اس کا راستہ روک رہی ہوں۔ تو چیونٹی کی حیثیت ہاتھی کے سامنے کیا ہے؟ پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہے۔ مخلوق کی حیثیت اللہ کے سامنے اتنی مقدار میں بھی نہیں ہے ہی نہیں۔ اللہ غالب ہے، عزیز ہے۔ جب غالب ہیں تو مجرموں کو فوراً کیوں نہیں پکڑتے؟ حکیم ہے، حکمت والے ہیں۔ انجام کے لیے ایک دن مقرر ہے۔ ہاں اگر حد سے تجاوز ہو جائے تو کبھی بطور تنبیہ سمجھاتے رہتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جائے تو کبھی اللہ مواخذہ فرماتے ہیں۔ ورنہ مشرکین تو اس انتظار میں کہ اللہ اور اس کے فرشتے آ کے اگر قدرت کاملہ ہیں تو ہم تو نافرمانی کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، تو ہمیں ختم کیوں نہیں کرتے؟ آ کے سب کچھ ختم کر دیا جائے۔ اللہ کی اپنی حکمت ہے، تمام امور تو اس کے ہاں لوٹائے جائیں گے۔ اگر کوئی ایک دن جرم کرے تو صدیوں کی سزا اللہ کے ہاں مقرر ہے غیر مسلموں کے لیے۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک نعمت آئی تورات میں، انجیل میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی رسالت۔ تو انہوں نے اس نعمت کو تبدیل کر دیا کہ نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے۔ جان بوجھ کے کسی نعمت کو قصداً تبدیل کرنا اور پھر رسالت جیسی صفات کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑا۔ اور اللہ واقعی فإن اللہ شدید العقاب، اللہ پکڑنے پہ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت انداز سے پکڑنے والے ہیں۔ اور اللہ دکھاتے ہیں، حالیہ حالات میں دیکھیں، ایک نہ دکھائی دینے والی مخلوق نے پوری دنیا کو روک لیا ہے، نظر بھی نہیں آ رہی، پوری دنیا رک گئی ہے۔ اللہ اپنی قوت کا کبھی مظاہرہ فرماتے ہیں۔ اللہ کی طرف دھیان اور توجہ، انسان کی عاجزی وقتاً فوقتاً ثابت ہوتی، ہر لمحے یہ عاجز ہے، لیکن اپنی عاجزی بھی یہ آ جائے پھر اس میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ قوت پہ آ رہا ہے، قوت اس میں ہے نہیں، جب یہ عاجزی پہ آ جائے تو یہ صدق پہ آ گیا، اب اس میں قوت آ گئی، کیونکہ اب جو قوت والی ذات ہے وہ اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارے لیے واضح دشمن ثابت ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، اس کے بعد بھی اگر آپ لوگ احکامات کو بجا لانے میں پھسل گئے جبکہ واضح دین آ چکا ہے، تو جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائے میں آئیں، وقضی الامر، اور تمام امور کا خاتمہ فرمائیں، وإلى الله ترجع الأمور، باقی اللہ کے ہاں تو تمام امور اٹھائے جائیں گے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو، ان کے ہاں بہت واضح نشانیاں آئی تھی۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جس نے واضح نعمت آنے کے بعد اس کو تبدیل کیا، فإن اللہ شدید العقاب،
بس واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سخت پکڑ والے ہیں۔ یا اللہ امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو درگزر فرما، اپنی رضا کے فیصلے فرما، فضل کرم والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اعمال صالحہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم اپنی جرائم پہ توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ اعمال صالحہ والی مبارک اطمینان والی زندگی مسلمانوں کو نصیب فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین مسلمانوں کے گھر گھر گلی گلی فرد فرد کو موذی امراض سے محفوظ فرما۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب برحمتک و کرمک یا ارحم الراحمین۔ یہ جماعت کے ساتھی جگہ جگہ پریشانی کی حالت میں ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ مختلف مساجد میں، مختلف جگہوں میں کو روک دیا گیا ہے اور تکلیف میں ہے، مشقت میں ہے۔ یا اللہ ان کو غالب و منصور فرما، حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ وطن آزاد وطن ہے، اسلام کے لیے آزاد ہے۔ یا اللہ ان جماعتوں کو آزادی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں ان کو سمجھ فہم نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك وكرمك يا ارحم كهم الله في ظلل من الغمام والملائكة۔ یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائے میں آئیں، وقضی الامر اور تمام امور کا خاتمہ فرمائیں، وإلى الله ترجع الامور، باقی اللہ کے ہاں تو تمام امور اٹھائے جائیں گے۔ سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو ان کے ہاں بہت واضح نشانیاں آئی تھی۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جس نے واضح نعمت آنے کے بعد اس کو تبدیل کیا، فإن اللہ شدید العقاب، بس واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سخت پکڑ والے ہیں۔ یا اللہ امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو درگزر فرما، اپنی رضا کے فیصلے فرما، فضل کرم والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اعمال صالحہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم اپنی جرائم پہ توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ اعمال صالحہ والی مبارک اطمینان والی زندگی مسلمانوں کو نصیب فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین مسلمانوں کے گھر گھر گلی گلی فرد فرد کو موذی امراض سے محفوظ فرما۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب برحمتک و کرمک یا ارحم الراحمین۔ یہ جماعت کے ساتھی جگہ جگہ پریشانی کی حالت میں ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ مختلف مساجد میں، مختلف جگہوں میں کو روک دیا گیا ہے اور تکلیف میں ہے، مشقت میں ہے۔ یا اللہ ان کو غالب و منصور فرما، حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ وطن آزاد وطن ہے، اسلام کے لیے آزاد ہے۔ یا اللہ ان جماعتوں کو آزادی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں ان کو سمجھ فہم نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك وكرمك يا ارحم